أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ آج ہمارا تجوید کا پہلا لیکچر ہے، تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ تجوید کا علم اور تفسیر کا علم دونوں قرآن ہی کے علوم۔ تفسیر کا موضوع ہے قرآن کا فہم، اور تجوید کا موضوع ہے قرآن کا صحیح تلفظ اور ادائیگی۔ ٹھیک ہے، تو تجوید کا لفظی مطلب بھی ہوتا ہے حسین بنانا، جواد سے ہے۔ ٹھیک ہے، جواد آپ نام بھی رکھتے ہیں، تو خوبصورت، حسین، اسی سے تجوید ہے۔ حسین بنانا، خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، سجانا۔ تو وہ علم جس سے ہم قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کو آراستگی، حسن اور خوبصورتی دے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کیا ہے؟ ایک باقاعدگی کے ساتھ سلولی پڑھنا، جیسے قاری پڑھتے ہیں، جیسے آپ ان کو پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حسن کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنا ترتیل۔ اسی طرح سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدگی کے ساتھ پڑھو۔ وہ باقاعدگی کیا ہے؟ باقاعدگی وہی ہے کہ ہر لفظ ادا کیا جائے۔ جیسے دیکھیں عام طور پر جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر بغیر تجوید کے، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جھٹکے دے رہے ہیں، مد ہے کوئی پتہ نہیں، زیر زبر کی بھی غلطیاں۔ جب یہی الحمد ایک قاری پڑھتے ہیں تو وہ پھر ترتیل لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ قاری جب عام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ قرات کر رہے ہیں، ایک ہے جب وہ نمازوں میں پڑھ رہے تو قرات تو حضر ہوتا ہے، سکون کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا، اسی کو ترتیل کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اتنا سا جو فرق ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں کلام کو۔ تو لہٰذا قرآن کو اس کی مناسب ادائیگی کے ساتھ ایک لے کے اندر ادا کرنا، اور یہ لے کسی گانے کسی میوزک پر نہیں ہوگی، بلکہ جب ہم قرآن کو باقاعدہ ٹھہر کر پڑھیں گے تو خود بخود ایک ٹیون بنتی ہے، خود بخود ایک لے بنتی ہے، جسے ترتیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ تب تک نہیں آئے گی جب تک ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ نہیں چلے۔ سب سے پہلے لفظ کی صحیح ادائیگی، الحمدللہ الحمدللہ کریں گے تو پھر تو کام نہیں چلے گا نا۔ ہا کا ساؤنڈ ہو نا، جو ہے حمزہ کا ساؤنڈ ہو۔ اس کے بعد پھر دوسری بات ہی کہاں مد کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہاں فرق پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ اور قاری کہتے ہیں الحمدللہ، وہ جو مد ہوا اللہ کا اس نے فرق ڈال دیا۔ ہم کہتے ہیں رب العالمین، قاری پڑھیں گے تو کہیں گے رب العالمین، وہ جو مد ہوا یا کا اس نے فرق پیدا کر دیا۔ تو مد کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، پھر ہمیں رکنے کا نہیں پتا ہوتا، رک رہے ہیں نہیں رک رہے، تو یہ وقف کہاں کرنا ہے۔ پھر حروف کی ادائیگی، موٹا پتلا حرف، قلقلہ ہونا نہ قلقلہ ہونا۔ دیکھیں نا جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پڑھے جا رہے ہیں ہم، ایک قاری کا خالی رکنا، قل اعوذ برب الفلق، وہ جو قلقلہ آیا فلق، وہیں پر فرق آ گئے ہے نا۔ آپ کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم تھوڑی محنت سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ یاد رکھیے گا۔ محنت تو کرنی پڑے گی چائنیز کو، محنت کرنی پڑتی ہے جاپانیز کو، محنت کرنی پڑتی ہے فرانسیسی مسلمان کو۔ ہماری تو اردو جو ہے یہ عربی کی اولاد ہے، ہمارے جو لیٹرز بھی ہیں وہ عربی سے ہی نکالے گئے ہیں، اور عربی کے 80% لفظ جو ہیں وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت مشکل نہیں ہے، صرف چند حروف کا ہم نے مخرج صحیح کرنا ہے، اور ہم نے ادائیگی میں تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تو ہمیں انشاءاللہ تجوید آ جائے گی۔ تجوید کی اہمیت یاد رکھیں، بہت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے قرآن کو صاف صاف اتارا ہے پوری ترتیل کے ساتھ،
تاکہ آپ لوگوں کو اسے ترتیل ہی کے ساتھ رک رک کر پڑھ کر سنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور اس کے بعد رک جاتے اور آپ دعائیں مانگتے رہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد دوسری آیت پڑھتے۔ تو جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں یہ کیفیت بتائیں، تو انس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر بتائی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب حمد پڑھتے۔ صحابہ نے کہا، اسٹوڈنٹس نے کہا انس کو کہ آپ کو کیسے پتا؟ زیر لب پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی داڑھی ہلتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر آپ اللہ سے رحمت کی طلب کی دعائیں کرتے۔ تو اس طرح رک رک کر ہر آیت کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے۔ اور انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ترتیب سے پڑھتے کہ ایک چھوٹی سورت کو بڑا کرتے، سمجھے؟ یعنی اتنے سکون سے پڑھتے کہ چھوٹی سورت بڑی ہو جاتی۔ لہٰذا فجر کے بارے میں بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں انس، وہ کہتے ہیں جب ہم فجر کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہم ساتھ والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جب فجر پڑھ کے ہم سلام پھیرتے تھے تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی، وقت اسفار ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھانے میں 30-35 منٹ لگاتے، لیکن صورتیں تو آپ چھوٹی چھوٹی سی پڑھتے تھے، بتائیے آپ کو۔ تو پھر کیا تھا؟ ترتیل۔ ہماری طرح نہیں نا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ پہیے نماز۔ ہاں جی، 5 نہیں 2، ہمارا جملہ بھی ہوتا ہے تو بیٹھے میں 2 منٹ ہی نماز پڑھتی رہی ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے کبھی نہ کبھی یہ جملہ نہ کہا، انکلوڈنگ می۔ حالانکہ نماز 2 منٹوں میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع اور حسن عطا کرے، آمین۔ تو قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا، اور جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ابن عباس میں ایک ایسا آدمی ہوں، میں بہت تیز پڑھتا ہوں، فاسٹ ہوں کی رات میں، تو میں تو روز قرآن مکمل کرتا ہوں، تو میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ ابن عباس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ پوری سورت پڑھنے سے محبوب مجھے یہ بات ہے کہ میں ایک آیت پڑھوں اور اس کو سمجھوں، پھر اگلی آیت پڑھوں اور اس پر غور کروں، اور میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ سورت کے اینڈ تک پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، یعنی ایک ٹائم میں جیسے ہمیں ہوتا ہے سورہ کاف پڑھنی یا جمعہ تو دھڑا دھڑ سورہ کاف پڑھ دیتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 10 آیتیں بھی پڑھے گا وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ کیوں رکھا الگ الگ فرق؟ یہ اس لیے رکھا کہ جو تو اچھا پڑھنے والا اور جلد سمجھنے والا ہے وہ پوری پڑھ لے، اور جو ہماری طرح گیا گزرا بگنر ہے وہ 10 پڑھ لے آئے تھے مگر کوئی دھیان سے پڑھے، پڑھ کیا رہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا اور اس کے الفاظ کی ادائیگی پر توجہ دینا یہ ضرور ہے، لازم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ قرآن ترتیل سے پڑھیں اور ترتیل سے پڑھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ ابن خزیمہ کے صحیفے کی حدیث ہے، یعنی کہ سب سے قدیم مجموعہ ہے حدیث۔ ابن خزیمہ کا نام میں نے ابھی لیا تھا، جی ابھی قرآن کے لیکچر میں لیا تھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کون سی آیت تھی؟ جی سورہ توبہ کی آخری آیت۔ ابن خزیمہ جو ہے صحابی ہیں، تو انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ اپنے لیے مرتب کیا تھا، تو بعد ازاں وہ پبلش ہوا، الحمدللہ میرے پاس بھی ہے۔ تو یہ سب سے قدیم مجموعہ احادیث میں سے ہے، سب سے اتھینٹک احادیث میں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ قرآن ویسے پڑھا جائے جیسے قرآن اترا تھا۔ تو قرآن کیسے اترا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں، اپنے زبان مبارک سے خطبے کی شکل میں، تقریر کی شکل میں ڈیلیور کر رہے ہیں، تو کیسے دل پگھلتے ہوں گے؟ تو اسی طرح پڑھا جائے۔ تو اس طرح پڑھنے میں 2 چیزیں آئیں گی، اول لب و لہجہ بہتر کرنا، اور دوسرا فہم ہونا۔ یعنی کہ آیت اگر عذاب کی ہے تو مجھے پتا ہے تو میرے اندر اس کا معنی آئے گا نا۔ ابھی مجھے وہ بچی تھی میرے پاس ماہنور، ابھی تو گھر گئی ہوئی ہے،
تو اس نے قرآن کے 5 پارے حفظ کیے ہوئے تھے. میں نے کہا بھول نہ جائے, میں اس کا ریویژن کروا رہی تھی. تو وہ بار بار اللہ رحم فرمائے سورہ فاتح میں وہ آ کر رک جائے, یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یدخلہ, اور پھر اس کے آگے وہ بھول جائے استغفر اللہ, اور وہ کہے یدخلہ نارن, اور میں اس کو روکوں کہ نہیں, یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ہے, لیکن وہ بار بار ریپیٹڈلی اس کی غلطی یہی ہے. اس کو کتنی دفعہ میں نے یاد کرایا, اور وہ یاد کرے یدخلہ نارن والذین کفروا, اس کو یہ غلطی دور نہیں ہو رہی تھی. بچی ہے چھوٹی, مگر دیکھیں رٹتا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں وہ کہہ کیا رہی. اب چونکہ تھوڑا بہت مجھے قرآن کا پتا ہے, آپ کو پتا ہے تھوڑا بہت, تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یا ان الذین آمنوا کے بعد نار نہیں آ سکتا, ان الذین آمنوا یدخلہ کے بعد جنت آ سکتی ہے, نار نہیں آ سکتی قرآن میں. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دیا. 2 چیزیں, ایک لب و لہجہ اچھا ہو, اور دوسرا یہ پتا ہو کہہ کیا رہے, تبھی اثر آئے گا نا بات میں. پھر تیسری چیز یقین ہے, یہاں سے کہیں, تو یقین کی بنیاد پھر علم پر, ٹھیک ہے. تو لہٰذا قرآن کا سمجھنا بھی اور قرآن کا لب و لہجہ سیکھنا بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلہون العرب واصواتها, قرآن کو پڑھو عربوں کے لہن میں اور ان کی آواز. آواز سے مراد یہ نہیں کہ ان کی آواز کی نقل کریں گے, اسٹائل, ایکسنٹ, لب و لہجہ, ان کے لب و لہجے میں پڑھیں. بہت فرق ہے. اب دیکھیں, ایک تو آواز کا حسن ہے نا, ایک پڑھنے کا حسن ہے. اب جیسے عبد الرحمن السدیس ہے, کوئی بہت حسین آواز نہیں ہے, پر ان کو جو مہارت ہے, تو ماشاءاللہ جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ اللہ کیا لطف آتا ہے اس میں. تو ہمارے اچھے خاصے جو قاری ہیں, کوئی بہت اچھے بھی ہیں, لیکن جن کو نہیں آتا, جو ہمارے جیسے آوازیں خوبصورت بھی ہو تو وہ مزہ نہیں آتا. تو جن کی قرات اچھی, صہیب میر محمدی کی قرات, آئی لو ماشاء اللہ, اللہ نے انہیں بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, لیکن قرات میں اللہ نے بہت فضل فرمایا ہے ان پر ماشاء اللہ. نسل در نسل قاریوں کی فیملی سے ہیں ماشاء اللہ, یہ ان کی چوتھی نسل ہے, خاص طور پر پیچھے سے بھی ہیں, لیکن جو ان کے پردادا ہیں وہاں سے پھول نگر والوں کو اللہ نے برکت دی زیادہ. تو یہ چوتھی نسل ہے جو ماشاءاللہ دین کی خدمت میں ہے, تو وہ پھر جینز میں آ گیا ہے ان کے ماشاءاللہ ایک طرح سے. صہیب احمد میر محمد ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. دیکھیے دیکھیے بات کیا ہے, جس نے جس چیز پر انویسٹ کیا, ہم نے انویسٹ کیا پیسے پر, تو لہٰذا بچے جو کپڑے کا جوڑا لا دیتے ہیں, جوتا خرید کے لا دیتے ہیں, اماں کو جو ہے کہیں سیر کرانے بلا لیتے ہیں کہ آسٹریلیا میں سیٹلڈ ہیں, یو کے میں سیٹلڈ ہیں, ویزا بھیج کے بلا لیتے ہیں. ہم نے ان کو دیا یہی ہے, وہ ہمیں دے رہے ہیں. اب ان کی ماں نے, ان کے باپ نے ان کو دین دیا. اب ظاہری بات ہے ان کے وہ آسٹریلیا کینیڈا کی سیر تو نہیں کرا سکتے ماں ابا کو, لیکن وہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں, ان کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں, اعمال صالحہ کر سکتے ہیں. انہوں نے وہ کی, تو جو دیں گے وہی لیں گے نا. اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں, ضرور بنائیں. نماز جنازہ کی 3 دعائیں ہیں, یاد کرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں, ایک بیٹا پڑھائے گا بھی, کچھ عرصہ پہلے میرے سامنے نیبر ہیں, وفات پا گئے. جب میں یہاں آئی تھی بیاہ کر, تو ان کا گھر وہابیوں کے نام سے مشہور تھا. توحید پرست بیچارے, بڑے اچھے نمازی آدمی, تو اپنے بچوں کی تربیت بھی انہوں نے بڑی اچھی کی. تو انہوں نے وفات پائی, تو جنازے میں سب گئے, میرے میاں بھی گئے. تو وہ آ کر مجھے بتانے لگی کہ ان کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو کہتی بہت رویا ان کا بیٹا, جب وہ دعا کروا رہا تھا وہ بہت روئے, اور ظاہر ہے اس کے رونے سے دوسرے بھی روئے. تو میں نے کہا سر قدرتی بات ہے, بیٹے اس کا باپ گھر ہے, اس کو اپنے باپ سے محبت ہے جیسے ہر بیٹے کو ہوتی ہے. جب وہ دعا پڑھ رہا ہے, اس کو پتا ہے دعا بھی کیا ہے, کہ ابا میرے ابا پہ اللہ قبر آسان کر دے, میرے ابا کو بخش, وہ روئے گا. ایک قاری بیچارہ جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے, وہ نام بھی نہیں جانتا, اس کو کس بات کا رونا ہے, وہ کیا کرے. ایک قاری ہے, کبھی ملے بھی نہیں, میں یہاں پر تعلق بھی ہے, تو اتنا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, اس کو جا کر کہتے ہیں ہمارے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دو. کہتے ہیں جی ٹھیک, فرض تو ادا کر دیں گے, لیکن اس بیچارے کے دل میں دقت کہاں سے آئے گی, اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اپنا بیٹا جب کھڑا ہوگا وہ تو روئے گا, اس کا باپ نہ رہے, وہ نہیں روئے گا تو کون روئے گا. تو یہ فرق, وہ بیچارے فرض ادا کرتے ہیں. اپنی اولاد جب کھڑی ہوگی تو وہ فرض ادا نہیں کرے گی, وہ تو مانگے گی, وہ تو تڑپے گی. اس تڑپ میں پھر دوسروں کا دل بھی نرم ہوگا, نیچرلی ہوگا. آپ دیکھیں نا, حرم میں نماز پڑھ رہے ہو اور وہاں پر قاری رونا شروع کر دے, آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی, اس کا رونا سن کر آپ کو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. رکت ہے نا, رکت آ جاتی ہے. تو یہی رکت سب جماعت جو پڑھ رہے تھے نماز, ان کے دل میں آئی.
تو اللہ نے وہ دعا کیسی قبول کی ہوگی, ان کی قبر کیسی روشن کی ہوگی. تو اپنے بچوں کو نماز جنازہ کی تعلیم دیں, اور 3-4 دعائیں ہیں, اس میں کیا مشکل ہے, وہ یاد کرا دیں بچوں کو اور اس کا مفہوم سمجھائیں, اور پھر ان سے یہ درخواست کریں کہ بچے جب ہم مر جائیں تو نماز خود کھڑے ہو کے پڑھیں. اللہ کرے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن القرآن باصواتکم, میری بڑی محبوب حدیث ہے, حسن القرآن باصواتکم فإن الصمت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھا کرو, کیونکہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کا حسن بھی بڑھ جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی آواز کا کوئی خاص لیول ہونا چاہیے. جب آپ تجوید کی پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو گریجولی آپ کی آواز اچھی ہونے لگ جاتی ہے. اچھا, ایک سیریس بات آپ سے, مہدی حسن پاکستان کے مشہور گائک ہیں, بہت خوش آواز تو نہیں تھی, ان سے بڑی اچھی اچھی آوازیں تھیں, مگر انہیں وہ جو سر وغیرہ تھے ان پر عبور تھا نا, تو جیسے گانے وہ گا گئے ہیں یا غزلیں وہ گا گئے, پھر گا نہیں سکتا ہے نا, لیجنڈ بن گئے. اب اللہ ان کی مغفرت کرے, وفات پا گئے. میں مثال دے رہی ہوں صرف آپ کو کہ آواز اگر آپ پریکٹس کریں گے تو گانا اچھا گا سکتے ہیں بغیر اچھی آواز کے. تو یہ تو قرآن ہے, لقد یسرنا القرآن, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کو بھی اگر آپ پریکٹس فرمائیں گے تو خود بخود قرآن خوبصورت ہونے لگے گا, خود بخود ہونے لگے گا, اور آپ قرآن کو خوبصورت پڑھنا سیکھ جائیں گے. لیکن جس طرح موسیقی سیکھنے کے لیے ریاض ضروری ہے, تجوید سیکھنے کے لیے پریکٹس ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو پریکٹس ضرور کرنی ہے, اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی. اچھا جی, اب ہم تجوید کے لیولز ہیں. پہلے ہم جو کام کریں گے وہ پہلے 2 لیولز کو کور کریں گے, تھوڑا سا 3rd لیول کو بھی کور کرے گا, 4th لیول کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیا لیولز ہیں تجوید کے؟ تجوید میں قرآن کو پڑھنے کی غلطیاں دور کی جاتی ہیں. آسان ڈیفینیشن تجوید کیا ہے, فن تجوید کیا ہے؟ قرآن کے پڑھنے کی غلطیوں کو دور کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے قرآن کے پڑھنے کی غلطی کو لہن کہتے ہیں, عربی لہن, لام حانون لہن. تو لہن جو ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, لہن جلی, لہن حفظ. لہن جلی بڑی غلطی ہے جن کی وجہ سے معنی بدل سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر بچی وقف کر رہی تھی جہاں نہیں کرنا چاہیے, وہ میں نے ویسے آپ کو بھی نہیں بتایا, لیکن دوسری میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ غلط اس نے یاد کر لیا ہوا تھا, اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یدخلہم کے بعد وہ معذلہ نعرہ لگا رہی تھی, اور یہ بات اتنی پکی اس کے ذہن میں ہو گئی تھی کہ وہ بار بار کوشش کے بعد اسی غلط کو ریپیٹ کر رہی تھی. تو یہ ہوتی ہیں بڑی غلطیاں, یہ تو یادداشت کے حوالے سے ہے. تو معنی بدل دینے والی جو غلطیاں ہیں انہیں ہم لہن جلی کہتے ہیں, اور لہن خفی ہوتی ہیں وہ چھوٹی غلطیاں جن سے معنوں پر فرق نہیں آتا. ان کے ساتھ بحث کی باریک باریک غلطیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بحث ہوتی ہے جا کر 4th لیول میں. ٹھیک ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم لہن جلی کی بات کریں. لہن جلی کو جاننے کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہے تلفظ, حروف کا مخرج, حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں, کیونکہ حروف صحیح ہوں گے تو الفاظ صحیح ہو جائیں گے. حروف کی ایک عام سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جو ہم اردو میں زا, زال, زود اور زوئے, ان سب کو ایک طرح پڑھتے ہیں, زا ہے نا, تو ذلہ 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 ایسے ہی ہے نا, کوئی فرق نہیں ہے, لیکن عربی میں فرق ہے. اگر زے کے ساتھ ہے تو وہ ذل ہے, اگر زو کے ساتھ ہے تو ذل ہے, اگر زود کے ساتھ ہے تو ذل ہے, اور اگر دال کے ساتھ ہے تو ذل ہے. اب ان میں سے سب کے معنوں میں فرق ہے. اگر ہم سب کو ایک ہی طرح ذل 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 پڑھ دیں گے جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو معنی بدل جائے. ٹھیک ہے, ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. جیسے سین کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اصحاب السعیر, جہنمی, بھڑکتی آگ والے لوگ, اور اگر آپ اس کو موٹا کر دیں اصحاب السعیر, تو سعیر جو ہے وہ نچوڑ کو کہتے ہیں, جوس کو بھی کہتے ہیں. تو رس والے لوگ, جوس والے لوگ, معنی بدل گئے. اسی طرح آپ دیکھیے کاف ہے اور قوف ہے, تو قلب
اور کلب، تو کلب کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں، تو معنی الگ ہو گئے نا. تو کچھ حروف ہے، یہ بہت زیادہ نہیں، یہ آپ کے 7-8 حرف ہیں، آپ کو ان کے مخرج ذہن میں بٹھانے ہیں. باقیوں کے بھی مخرج ہیں پر وہ ہمیں آلریڈی آتے ہیں. تو پہلی چیز ہے مخارج حروف، حروف کی درست ادائیگی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہوتی ہے مد. ہم مدات پر توجہ نہیں دیتے، ہم اردو والے بالکل توجہ نہیں دیتے کیونکہ اردو میں مد ہے نہیں، صرف الف مد والی ہے، آواز، آپا، صرف یہ والی مد ہے. لیکن عربی میں مدوں کی شکلیں ہیں اور مد کے لمبے اور چھوٹے ہونے سے فرق پڑتا ہے. تو مدات دوسرا موضوع ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارا موضوع ہوتا ہے وقف، رموز اوقاف. ٹھیک ہے. رموز اوقاف کیا کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو کیا کیا بتایا میں نے ابھی تک؟ پہلی کون سی چیز ہے؟ بولے، مخارج، حروف کے مخارج. دوسری، اونچا بولو، مد. حروف کا مخارج یا صحیح ادائیگی میرا بیٹا ایک ہی بات ہے نا. دوسری چیز ہے مد. تیسری چیز ہے رموز اوقاف. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے قواعد. قواعد آ جاتے ہیں نا جس میں کلکلا ہے، اب نون ساکن کیا کام ہے، ہاں تشدید کیا کام ہے، وہ نون ساکن کیا کام میں آ جاتا ہے، میم کیا کام ہے. تو یہ 4-5 رولز ہیں، وہ پھر ہم اس میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے احکام، تجوید کے کچھ رولز، کچھ احکام. تو یہ 4 چیزیں ہیں اوور آل، باقی سب اس کے اندر کور اپ ہو جاتا ہے. یہ بہت مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ نئی چیز ہے تو تھوڑا سا آپ کو ساتھ ساتھ سمجھنا اور یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارے تجوید کے بنیادی احکام. اس کے لیے ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ اس کے نقشے جو ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پرووائڈ کروں گی. نئی کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے پاس کوئی بھی قاعدہ ہے جس میں تجوید کے احکام ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. جن کے پاس کوئی نہیں ہے وہ پھر مجھے بتائیں، ان کو میں دے دوں گی یا پھر ہم ان کے لیے منگوا لیں گے. سبھی کے اندر رولز ایک جیسے ہیں. نئی نئی کتابیں خریدنے سے فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کس سے ہوگا؟ پریکٹس کرنے سے. دیکھیں نا، آپ کوکنگ کی بک خرید کر لیں، کوکب خواجہ بڑی مشہور رہی ہے کک میں، تو آپ ایک کوکنگ خرید کی بک لیں کوکب خواجہ کی اور رکھ لیں، ہے نا، اور روز کتاب میں ترکیبیں دیکھتے رہیں. کھانا بنانا آ جائے گا. کب آئے گا؟ جب آپ بنائیں گے، پریکٹس کریں گے. ایک بار خراب ہوگا، دوسری بار خراب ہوگا، تیسری بار بہتر، چوتھی بار کرتے کرتے آپ سیکھ جائیں گے. لیکن کتاب لانے سے، کتاب لانے سے آپ نہیں بن جائیں گے، شیف نہیں بن جائیں گے. تو تجوید کی ڈھیر ساری کتابیں جمع کر لینے سے یا نئی نئی قاعدے خرید لینے سے، یہ تجوید کا آسان قاعدہ لگ رہا ہے، لے لینے سے تجوید نہیں آئے گی. تجوید کا ایک ہی طریقہ ہے، پریکٹس. پریکٹس. تو پریکٹس کے بغیر آپ کو تجوید نہیں ہے. ٹھیک ہے. دلچسپ باتیں ہیں، کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی. ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر بات کو آپ یاد ہی کر لیں، لیکن اگر آپ کو دلچسپی ہو تو یاد کریں. آپ کو پتہ ہے عربی میں پورے دانتوں کے نام ہیں، پورے ہر طرح کے دانت. جو سامنے والے دانت ہیں نا ان کو ثنایا کہتے ہیں. ثنایا سا بولا جاتا ہے نا یہاں سے، تو ثنایا. اوپر والوں کو الیا، نیچے والوں کو سفلا. تو ثنایا، یہ سامنے والے دو اوپر سامنے کے دانت ثنایا الیا، یہ نیچے والے دو سامنے کے دانت ثنایا سفلا. یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. اگر یاد کر لیں گے آسانی ہوگی. پھر اردو میں آپ کو کہنا پڑتا ہے اوپر والے 2 دانت، نیچے والے 2 دانت. عربی میں آسان ہو جاتا ہے، ثنایا الیا، ثنایا سفلا. ثنا سے ہے، ثنا جو آپ نام بھی رکھتے ہیں، ثنایا الیا، ثنایا سفلا. ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اگلے جو 2 دانت ہیں، یہ ثانی سے بھی ہے نا، اصل میں 2 ہے نا یہ سامنے والے، تو اس لیے 2 سے ثنایا، ثنایا تسنیہ سے. پھر اربع 4 ہوتے ہیں نا، تو اگلے 2 دانت، تو یہ 4 دانت ہوں گے نا، تو اگلے جو 2 دانت ہیں وہ رباعی کہلاتے ہیں. تو ربایا الیا، ربایا سفلا، گنتی سے انہوں نے نام رکھے. یہ جو اگلے اس کے بعد والے یہ دانت آ جاتے ہیں جن کی نوک ہوتی ہے اوپر بھی نیچے بھی، یہ انیاب کہلاتے ہیں. اگر آپ کا دل چاہے تو یاد کر لیں ورنہ نہیں. ثنایا الیا ربایا کو یاد رکھیں، خاص طور پر ثنایا کو، یہ بہت یوز ہوتا ہے.
تو اس کے آگے جو نوکدار دانت ہے انہیں انیاب کہتے ہیں. انیاب. انیاب کا کیا مطلب ہے؟ نوک والے. بڑے ٹیکنیکل نام ہے انیاب. پھر انیاب بھی الیا ہوں گے اور سفلا ہوں گے. منہ کھول کر ہنسے ہیں. کتنوں کے دانت نظر آ رہے ہیں؟ یہ ویسے نظر نہیں آتی. اگر آپ ایسے ایسے منہ کھول لیں نظر نہیں آئے گا. لیکن جب آپ ہنستے ہیں تو یہ دانت نظر آتے ہیں جو نوکدار سے اگلے دانت ہیں. انہیں ضاحک کہتے ہیں. کیونکہ ضحکہ کہتے ہیں ہنسنے کو. مضحکہ کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو میرا مضحکہ اڑا رہی ہو تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے. عربی سے ہے. کوئی ہنس رہا ہو تو اسے کیا دعا دیتے ہیں؟ ضحک اللہ. اللہ تجھے ہنستا رکھے. ضحک اللہ. اللہ تجھے ہنستا رکھے. جب آپ کی بیٹی بھی ہنسا کرے دعا دیا کرے, رونا کم ہو جائے گی. دعائیں قبول ہوتی ہیں, ہم تو دعا دیتے ہی نہیں نا. تو ضحک اللہ, اللہ تجھے ہنستا رکھے. کسی کو طویل عمر کی دعا کیسے دیں گے؟ امرک اللہ, اللہ تیری عمر دراز کرے. ہمارا آسان ہے. امرک اللہ, اللہ تیری عمر دراز کرے. یہ تو بیچ میں بات آ گئی. تو ہنستے میں جو دانت نظر آتے ہیں انہیں ضاحک کہتے ہیں. اب اس کو تھوڑا پیچھے لیں گے. وہ پتا ہے کیا, پھر ان کو ٹرم سمجھ نہیں آئیں گے. اس کو ضاحک کہتے ہیں. ضاحک کے بعد جو دانت ہے نا, آپ دیکھیں وہ چوڑے دانت ہیں. داڑوں سے داڑے ہیں, پر داڑوں کی قسمیں ہیں نا. ایک تو بالکل پچھلی داڑیں آ جاتے ہیں, ایک اس سے پہلی داڑیں جس پہ آپ اپنا بائٹ پیستے ہیں, اس کا کچومر کرتے ہیں, ہے نا. اسے توہن کہتے ہیں, کیونکہ توہن کا مطلب ہوتا ہے پیسنا. تو توہن پیسنے والے. اس سے پچھلے والے بھی تاہم, یعنی کہ داڑیں ہوتی ہیں سب کی داڑوں کے ساتھ. آپ دیکھیں عقل داڑ سے آگے ہماری مسلسل داڑیں ہوتی ہیں چوڑی. دو اگلی کم چوڑی ہوتی ہے اور ایک بہت چوڑی ہوتی ہے. تو جو اگلی دو تھوڑی کم چوڑی ہے ان کو توہین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دو ادھر کی اوپر, دو ادھر کی نیچے, دو ادھر کی اوپر, دو ادھر کی نیچے. اور پھر وہ چوڑا والا داڑ آتی ہے, سب سے بڑی چوڑی داڑ, اسے کہتے ہیں نواجس. نواجس. ٹھیک ہے. تو یہ نام ہے, اگر آپ چاہیں تو یاد کر لیں, مشکل نہیں ہے. ثنایا, ربائی, انیاب, ضاحک, انیاب. ضاحک پہلے آئے گا. ثنایا, ربائی, ضاحک, انیاب, توہن اور نواجس. ٹھیک ہے. میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں. ثنایا, ربائی, ضاحک, انیاب, توہن, نواجس. 6 ہیں ٹائپس. ثنایا بولیے ذرا. ربائی, ضاحک, توہن, انیاب, نواجس. ترتیب میں نے وہ پہلے بول دیا, انیاب بعد میں بولا, تو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. ثنایا, سین سے نہ بولے, تا سے بولے. ثنایا, ربائی, ضاحک, انیاب, توہن, جمع ہوگی تو توہن کہلائیں گے, اور نواجس. یہ 6 ٹائپس آف ٹیتھ. سارے یاد کر لیں تو مرضی آپ کی. اچھا ہے, مزہ آئے گا, کبھی روک ڈال سکیں گے کسی پر. لیکن نہ آپ کرنا چاہیں کوئی ایشو نہیں ہے. ثنایا الیا, ثنایا سفلا اور ربائی, یہ یاد کر لیں. اگر یہ بھی مشکل لگتا ہے تو کوئی بات نہیں, یہ یاد رکھیں, اوپر کے 2 دانت, نیچے کے 2 دانت, سامنے والے. ٹھیک ہے. ان دانتوں کے ساتھ ہی ہمارے مخارج کا تعلق, کہ مخرج کون کون سے ہیں, کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقاعدہ مخارج کا آغاز ہم کل کریں گے انشاءاللہ. آج آپ کو کافی ہیوی لیکچر ہوا ہے تفسیر کا, تو اس لیے آج شروع نہیں کریں گے ہم تجوید کا سبق, کل سے شروع کریں گے. آج سب سے اہم جو بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے تجوید کا معنی و مفہوم. تو اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تجوید سیکھنا فرض ہے, یہ یاد رکھیے گا. تجوید کا علم علوم الفرائض میں سے ہے, لیکن کتنا لہن جلی سے بچنے والا. ٹھیک ہے. جو آگے حسن ہے وہ فرض نہیں. آپ بڑا قاری بنے, آپ الماشارے جیسی قرات کریں یا سہیب احمد صاحب جیسی قرات کریں, وہ فرض نہیں ہے. وہ آپ سیکھ لیں تو مرضی ہے, لیکن اتنا علم سیکھنا کہ قرآن پڑھتے ہوئے غلطی سے بچیں, یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو مہارت سے پڑھے گا وہ ہوگا معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ.
اور جو قرآن پڑھنے میں کوشش کرتا ہے مگر اٹکتا ہے اس کا دگنا اجر ہے، اس کا دگنا اجر۔ تو لہٰذا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اگر دقت بھی آئے تو جڑے رہیں۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ دعالین، ہاں جی۔ ویسے تو یہ مخرج ہی کا ہے حروف کا، اور جب ضاد آئے تبھی ڈسکس ہم کرتے۔ دیکھیے عربی میں جو لفظ ضاد یا ضاد ہے یہ اپنی مثال آپ ہے، کسی اور زبان میں ایسا لفظ نہیں ہے، اسی لیے عربی کا ایک نام لغت ضاد ہے، ٹھیک ہے۔ عربوں میں شروع سے دو ایکسنٹ ہیں اس کا، ضاد اور ضاد دونوں ہی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 ایکسنٹ پر ہمیں جمع کیا ہے ان میں ضاد اور ضاد دونوں ہی۔ تو آپ اس چیز کا غم نہ کریں، آپ ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں ضاد بھی، لیکن جب آپ قرآن میں ایک چوز کر لیں گے تو آپ اسی پر، یعنی کہ اگر آپ ضاد پڑھیں تو پھر آپ ضاد ہی پڑھیں گے ہر جگہ، یہ نہیں کہ کہیں ضاد پڑھ دیا کہیں ضاد پڑھ دیا، ایسا نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ ضاد پڑھتے ہیں تو پھر ضاد ہی پڑھیں، اس کو آپ ضاد کے ساتھ ایکسچینج نہ کریں۔ میرے پاس تو بچے آتے ہیں نا ضاد پڑھتے ہیں اور ضاد پڑھتے ہیں، آپ ان کو، آپ جو خود پڑھتی ہیں وہ پڑھائیں، دونوں صحیح، تو ضاد ہی پڑھیں، نہ اپنے لیے کنفیوژن رکھیں نہ ان کے لیے۔ البتہ اگر جیسے بعض اوقات جو دبئی وغیرہ سے آئے ہو وہ اصرار کرتے ہیں کہ جی ضاد پڑھائیں، ضاد نہ پڑھیں ضاد پڑھائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں سے غلط کوئی نہیں۔ یہ مختلف ایکسنٹ ہے، ہمارے یہاں زیادہ تر ضاد کا ایکسنٹ پریویل کرتا ہے، عرب ممالک میں ضاد کا ایکسنٹ پریویل کرتا ہے، تو اس بات کو لے کر کنفیوژن ہے، بحث نہیں ہے۔ جی نسرین، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، زیادہ تر لوگ ضاد ادا کرتے ہیں عرب میں، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر قاری جو ہے وہ ضاد کو پسند کرتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے کہا دونوں ایکسنٹ الاؤڈ ہیں تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ جو قرآن کے ساتھ قراتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ سے ابھی شیئر کی تھی تفسیر کے دوران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی امت کے قرآن ایک لہجے پر ایک حرف پر اکٹھا کیا ہے، ایک لہجے میں پڑھیں، تو آپ نے کہا میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا طلبگار ہوں لیکن میری امت میں اس کی طاقت نہیں۔ پھر جبرائیل دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 2 لہجوں پر 2 حرفوں پر آپ کی امت کے لیے قرآن جمع کیا، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا طلبگار ہوں مگر میری امت میں اس کی طاقت نہیں۔ تیسری بار جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 جو ہے لہجے 3 حرف ان پر آپ کے امت کے لیے قرآن کو جمع کرنے کا کہا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا طلبگار ہوں پر میں نہیں سمجھتا میری امت میں اس کی طاقت، تو آپ کی اس دعا پر پھر اللہ نے 7 لہجے رکھے، ان کی چوتھی دفعہ جب جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا اللہ نے 7 لہجے رکھے۔ اچھا اب یہ حدیث کا جو پہلا حصہ ہے اس کی سند میں تھوڑے بحث ہے، البتہ یہ جو لاسٹ لائن ہے یہ کئی سندوں سے آئی ہے کہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے قرآن آپ کی امت کے لیے 7 حرفوں میں 7 ایکسنٹس میں جمع کر دیا۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 ایکسنٹ صحابہ کو بار بار کلیئر کیے اور ان 7 ایکسنٹ میں قرآن کثرت سے پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک یوں معاملہ تھا کہ جو غیر عرب تھے وہ جب مدینہ آتے جس صحابی سے پڑھتے وہ اسی کا لب و لہجہ آگے جا کر سکھاتے۔ آپ کسی اور نے کسی دوسرے صحابی سے پڑھا جو کسی اور ایکسنٹ کو فالو کر رہے ہیں تو وہ جب ان کا اتفاق سے سن لیتے اسٹوڈنٹس آپس میں تو وہ کہتے نہیں ہم نے تو نہیں پڑھا تم غلط پڑھے، وہ کہتے نہیں تم غلط پڑھے، یہی تو ریزن تھی جسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کروائے وہ مصحف بغیر نکات کے لکھوائے اور ساتھ قاری بھیجے، جو قاری ایسے تھے جنہیں 7 ایکسنٹس پر مہارت تھی اور انہوں نے جا کر ان ایکسنٹس کی تربیت سب کو دی، ٹھیک ہے، لوگوں کو تربیت دی اور لوگوں میں یہ فہم عام کیا کہ یہ 7 ایکسنٹ ہے، 7 ہی فالو کیے جا سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں یہ بیسک ایکسنٹ، مگر آگے چل کر یہ ہوا کہ ہر ایکسنٹ پر مختلف قاریوں نے سیکھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے عبد الرحمن السدیس بھی جو ہے اسی لہجے میں پڑھتے ہیں،
माशारे भी उसी लहजे में पढ़ते हैं, सुहैब अहमद भी उसी लहजे में पढ़ते हैं, ये सब एक एक्सेंट पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन आप जब इनको सुनेंगे तो सबका थोड़ा थोड़ा फर्क लगेगा। वो फर्क अपने अपने अंदाज का है, वो एक्सेंट का फर्क नहीं है। मगर हुआ ये कि अवामुन नास में जब आए कुर्रा, तो मुख्तलिफ कारी जो एक ही एक्सेंट में पढ़ने वाले हैं, उनके अंदाज के फर्क को भी अवाम ने अलहदा एक्सेंट समझ लिया। आवाज है, अंदाज है। तो उससे वो कंफ्यूजन का शिकार, और ये कंफ्यूजन जो है ये थोड़ा आगे चलकर बढ़ा। जो एक्सेंट का फर्क है ना, वो और चीज है, वो आगे की चीज है, उस तक किसी की आम लोगों में से पहुंच नहीं हुई, ठीक है, और ना ही लोगों को उसका ज्यादा इल्म है, ठीक। लेकिन जो हमारे यहाँ समझा गया वो कारियों को जो है एक्सेंट समझ लिया गया। हुआ यूं कि उलमा ने बाद अज़ां ताबाइन के जमाने में, तबा ताबाइन के जमाने में क़िरात के मशहूर अफराद पर किताबें लिखी। इस मिसाल को आप अच्छी तरह समझेंगे। फिक्र जो है इस्लामी कानून एक मजमून है, जिनमें से 4 फुकाहा पर बहुत लिखा गया। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। तो हमारे यहाँ अवाम का कॉन्सेप्ट बन गया ना, ये 4 ही फकी हैं। अगर इन 4 में से किसी को फॉलो नहीं किया तो मुसलमान ही नहीं है ना? ये क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? नहीं है ना? ये लोगों में कॉन्सेप्ट है, मगर क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? नहीं है ना। वो 4 आलिम है और बेशुमार फकी है, कोई किसी भी फकी की सुन सकता है ना? बिल्कुल इसी तरह किरात के मामले में हो 7 एक्सेंट अल्लाह ने हमें अलाउ किए। हर एक्सेंट में बहुत सारे कारी बने, लोगों ने चंद कारियों को चुन लिया अपनी पसंद से और कहने लगे इन्हीं कारियों को फॉलो करोगे तो सही है, वरना सही नहीं। ये गलत फहमी थी। लिहाजा पहला बार ये जो मसला हुआ, इब्ने मुजाहिद जो हैं तबा ताबाइन में से हैं, उन्होंने 7 मशहूर कारियों के हालात जिंदगी कलम बंद की। अल्लाह ने उस किताब को मकबूलियत दे दी। अब वहां से हमारे खित्ते में ये कॉन्सेप्ट आया कि ये 7 लहजे, वो 7 लहजे नहीं है। इट्स ओके, बस बैठ जाओ। वो 7 लहजे नहीं है, इससे आप ले लेना। सिर्फ अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, कुछ नहीं होता, इसको नीचे मत छोड़े। इट्स फाइन, वो डर गई, उसे चुप करा। अच्छा, ये जो 7 कुर्रा हमारे यहाँ माने जाते हैं, मैं अभी आपको समझा भी दूंगी। दरअसल ये 7 एक्सेंट नहीं है, ये एक्सेंट एक ही है। ये 7 अलग अफराद हैं जिनके अंदाज को लोगों ने 7 अलग लहजे माना। वो जो 7 अलग लहजे हैं वो तो ऊपर कहीं रह गए, ठीक है। तो वो उलामा जब PhD वगैरह करते हैं वो उसमें जो है पहुंच रखते हैं, अवाम को उस तक पता नहीं है। तो बहरहाल ये अल्लामा इब्ने मुजाहिद की किताब है 7 कुर्रा क़िरात सबआ। इसमें पहले है नाफे बिन अब्दुर्रहमान। नाफे बिन अब्दुर्रहमान, तो क्या ये जो नाफे हैं, इन्होंने 70 मुख्तलिफ ताबाइन से क़िरात का फन सीखा। और उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों से बराह रास्त इस्तेफादा है। तो नाफे जो है, नाफे अन अब्बास, ये एक मशहूर एक्सेंट हमारे यहाँ माना जाता है, ठीक है। फिर अब्दुल्ला बिन कसीर है, ठीक। इन्होंने अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से और अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म तजवीद सीखा, ठीक है। फिर अबू आमर जहान, इन्होंने ताबाइन जो है मुजाहिद और सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे सीखा। और मुजाहिद और सईद बिन जुबैर जो है वो इब्ने अब्बास के स्टूडेंट्स में से, ठीक है। तो ये सईद बिन जुबैर और मुजाहिद के वास्ते से इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं। तो ये यहाँ हमारे यहाँ तीसरा बड़ा एक्सेंट माना जाता है। फिर अब्दुल्ला अन यहसबी, जो आमतौर पे इब्ने आमर के नाम से मशहूर हैं, और नौमान बिन बशीर और हजरत वासिला बिन अस्का जो है, उनसे इन्होंने इल्म तजवीद सीखा। तो ये चौथा मशहूर सिलसिला है। फिर हमजा बिन हबीब हैं,
اور یہ سلیمان آمش کے شاگرد ہیں. اب انہوں نے سلیمان بن آمش سے سیکھا، اور سلیمان آمش جو ہیں وہ حضرت عثمان، حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود جیسے لوگوں کے شاگرد رہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ماشاءاللہ ان کا علم بہت وسیع ہے. پھر عاصم بن ابی النجود ہیں جو زر بن حبیش کے شاگرد ہیں. اب زر بن حبیش بہت بڑا نام ہے، انفارچونیٹلی آپ کو پتا نہیں. زر بن حبیش جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود اور ابو عبد الرحمن سلمی کے جو ہیں اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، اور بہت نامور اسٹوڈنٹ ہے. زر بن حبیش تابعی ہیں، صحابہ کے اسٹوڈنٹ میں سے ہیں. تو ان کے اسٹوڈنٹ عاصم بن ابی النجودی جو بہت مشہور ہوئے. اور پھر ابو الحسن علی بن حمزہ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو عاصم ہے نا جن کا بھی میں نے ذکر آپ سے کیا، عاصم کے اسٹوڈنٹ ہے حفص بن سلیمان. تو جو ایکسنٹ ہمارے یہاں فالو زیادہ کیا جاتا ہے، جو ایکسنٹ جو ہے عبد الرحمن الماشاری جو ہے وہ کرتے ہیں، جو عبد الرحمن سدیس کرتے ہیں، اور 80% جو پریویل کرتا ہے یہی حفص ان عامر کا ہے. حفص بن عامر نہیں، حفص ان سوری عامر نہیں، حفص ان عاصم. ٹھیک ہے، حفص شاگرد ہیں، ان کا نام حفص بن سلیمان ہے، ان کے استاد عاصم ہے. ٹھیک ہے، عاصم بن ابی النجود. عاصم جو ہے وہ شاگرد ہے زر بن حبیش، اور زر بن حبیش جو ہے وہ ابن مسعود کے شاگرد. تھوڑا کلیئر ہوا؟ عاصم شاگرد ہیں زر کے، زر شاگرد ہیں ابن مسعود کے، اور عاصم کے نام پر شاگرد جو ہیں وہ کون ہے؟ حفص. حفص جیسے آپ کا نام حفصہ ہے نا، ہاں ہٹا دیں حفص. تو حفص نے تجوید سیکھی عاصم سے، عاصم نے تجوید سیکھی زر سے، زر نے تجوید سیکھی ابن مسعود سے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی؟ کس نے تجوید سیکھی؟ حفص نے. کس سے سیکھی؟ عاصم سے. عاصم نے کس سے سیکھی؟ زر سے. زر نے کس سے سیکھی؟ ابن مسعود سے. ابن مسعود نے کس سے سیکھی؟ عبداللہ بن مسعود نے کس سے سیکھی؟ کس سے سیکھی؟ بڑا سوچ کے بتا دیں. ظاہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، کس سے سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سلسلہ مکمل ہوا نا. حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس سے سیکھا؟ عاصم سے. عاصم سے کتنی دیر میں یاد ہوگا؟ حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس سے سیکھا؟ عاصم سے. عاصم نے کس سے سیکھا؟ زر سے. زر نے کس سے سیکھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ بن مسعود نے سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے یہ 7 جو قاری میں نے آپ سے نام لیا ہے، عام طور پر جب قرات سبعہ کہا جاتا ہے تو انہی کے نام لیے جاتے ہیں. لیکن دراصل یہ 7 ایکسنٹ نہیں ہے، یہ ایک ہی ایکسنٹ کے 7 ڈفرنٹ قاری ہیں جو مشہور ہو. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو پریویل کرتا ہے، میں نے آپ کو کیوں بتایا، آپ سب کے نام یاد نہ کریں، صرف آپ کانسیپٹ سمجھ لیں. ایک بات یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ میری امت کے لیے قرآن 7 ایکسنٹس پر جمع کیا گیا. وہ 7 الاؤڈ ایکسنٹ آپ نے سکھا دی، اور وہ بڑے بڑے قراء کو آتے بھی ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں ان کے اندر. لیکن جب ہم 7 قراء کہتے ہیں نا تو وہ 7 ایکسنٹ نہیں ہے، وہ 7 قاری ہیں. ایکسنٹ ان کا ایک ہی ہے، قاری 7 ہیں. ان کے لب و لہجے کے فرق کی وجہ سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ 7 ایکسنٹ ہے. وہ 7 ایکسنٹ نہیں ہے. کسی کا بھی سیکھ لیں آپ، فرق نہیں پڑنے کا. اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان 7 قاریوں کے علاوہ کسی اور قاری کا لب و لہجہ سن کر آپ یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ یہ جو ہے غلط پڑھ. ٹھیک ہے، تو قرات عشرہ بھی ملیں گی آپ کو جس میں 10 قاریوں کا ایکسنٹ سکھایا جاتا ہے. اصل میں وہ 7 قرات کے اندر ہیں. قاری 10 20 50 کتنے بھی ہو جائیں، لہجے پیچھے ساتھ رہیں گے. اور جو قاری جو بھی قاری سیکھتے ہیں انہی 7 لہجوں کے اندر سیکھتے ہیں. وہ جو فرق آتا ہے نا ان کی ادائیگی کا آتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا عبد الرحمن سدیس، سہیب احمد بن محمدی، عبد الرحمن الماشاری، یہ ایک ہی لہجے میں پڑھتے ہیں، ایک ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں، مگر تینوں کو سن کر دیکھیے ادائیگیاں الگ ہیں. وہ ان کا اپنا لب و لہجہ ہے، وہ ان لوگوں کا اپنا انداز ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے میری بات کی؟ تو یہ جو 7 قرات ہیں یا 10 قرات ہیں، اس سے مراد ایکسنٹ نہیں ہے، اس سے مراد قاری ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب ہمارے یہاں جو پڑھا جاتا ہے جس کو ہم فالو بھی کرنے والے ہیں وہ حفص ان عاصم ہے.
حفص بن عاصم نہیں، نام ہے حفص بن سلیمان. کیا نام ہے؟ حفص بن سلیمان. ان کے استاد عاصم ہے، عاصم کا نام ہے عاصم بن النجودی. ٹھیک ہے. عاصم کے جو استاد ہیں ان کا نام زر ہے، ان کا پورا نام ہے زر بن حبیش. مصر کے ہیں، مصری ٹائپ کا نام ہے زر بن حبیش. زر نے آ کر مصر سے آ کر مدینہ میں تعلیم لی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ان کو جانتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور ان 4 میں ہے جن کے لیے آپ نے کہا کہ اگر قرآن سیکھنا ان 4 لوگوں سے سیکھو، ان میں ایک ہی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پھر اس سلسلے کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ آپ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ آپ کون سا سیکھ رہے ہیں؟ حفص عن عاصم، عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے. آپ کون سا سیکھ رہے ہیں جی؟ آپ کون سی قرات سیکھ رہے ہیں جی؟ ہم حفص عن عاصم کی قرات سیکھ رہے ہیں. آسان. ٹھیک ہے. اتنا کافی ہے. تفصیل تھوڑی بیان کرنا چاہیں تو حفص عن عاصم، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. حفص عن عاصم عن زر عن ابن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اردو میں کہنا چاہتے ہیں تو حفص نے سیکھا عاصم سے، عاصم نے سیکھا زر سے، زر نے سیکھا ابن مسعود سے، ابن مسعود نے سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو ہم کون سا فالو کریں گے؟ حفص عن عاصم. یہی زیادہ پریویل کرتی ہے، حفص عن عاصم. یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اور یہ بات سمجھ آئی؟ یہ کیونکہ یہ نا جو لوگ نہیں جانتے وہ پھر کہتے ہیں لو جیوں جو کہنے نے 7 قرات نے وہ جب دیکھو قرات اشرا کرا رہے نے. اچھا اب وہ قرات اشرا کراتے ہیں، قرات اشرا 7 کراتے ہیں، 17 قراتیں 18 قراتیں، وہ قاریوں کو فالو کراتے ہیں، اور قاریوں کو فالو کراتے ہیں. لہجے پیچھے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور ان لہجوں تک ہم نہیں پہنچتے. وہ تو میں نے آپ کو نا جو پی ایچ ڈیز کرتے ہیں وہ اس پر پھر ڈسکشنز کرتے ہیں، اور وہ اس پر پھر سالوں لگاتے ہیں اور سیکھتے ہیں. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ تو ہم کون سی کرنے والے ہیں؟ حفص عن عاصم. ہم کیوں حفص عن عاصم کرنے والے ہیں؟ سب سے زیادہ اپنی ویلی یہی کرتی ہے. آپ جو مدینہ میں سنتے ہیں، جو مکہ میں سنتے ہیں، یہ حفص عن عاصم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں آپ کا کوئی سوال، کوئی سوال، کوئی بات جو سمجھ نہیں آئی؟ تھوڑی سی مشکل بات تھی. ہاں تھی، پھٹی ہوئی تھی، لیکن آپ کو کلیئر ہوئی؟ دوبارہ دوہرا دوں یا کلیئر ہو گئی سب کو؟ اگر نہیں ہوئی تو آپ پوچھ سکتے. کلیئر ہو گئی؟ الحمدللہ. تو حفص نے کس سے سیکھا؟ عاصم سے. عاصم نے کس سے سیکھا؟ زر سے. زر سے. یہ نام تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، زا اور را، زے اور رے. زر، زر بن حبیش، کیونکہ مصر سے تھے نا، ان کا نام تھوڑا مختلف ہے. زر. زر نے کس سے سیکھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ابن مسعود نے کس سے سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. تو یہ 5ویں نسل آتی ہے اسٹوڈنٹس میں نا، یہ 5ویں نسل آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ، ماشاءاللہ. سیکنڈ ان کے بعد ابن مسعود، ابن مسعود سے تیسرے آگے زر بن حبیش جو کہ تابعی ہے. زر بن حبیش سے تبع تابعی جو ہے وہ عاصم بن النجودی آ گئے، اور ان سے تبع تابعین کے اتباع جو ہیں، یعنی کہ 4تھی نسل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں 5ویں نسل میں جو آ گئے، وہ آ گئے حفص، حفص بن سلیمان. ہاں جی، نام ہے حفص بن سلیمان. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں اس کا تو ہم کہتے ہیں حفص عن عاصم. حفص بن عاصم، حفص جنہوں نے عاصم سے سیکھا. ٹھیک ہے. حفص نے، حفص عن عاصم جنہوں نے عاصم سے سیکھا. پھر وہ خود ہی ان کو سب کو جو علم والے ان کو پتا چل جاتا ہے اچھا عاصم جو زر کے شاگرد ہیں تو زر ابن مسعود کے، تو ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ مکمل ہوگا. تو حفص عن عاصم کا طریقہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو فرق ہے نا ایکسنٹ کا، یہ بنیادی لیول پر نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ قاف یہاں سے نہیں یہاں سے ادا کرنا ہے، یہ فرق نہیں ہے. پھر کیا فرق ہے؟ جو لہجوں کا فرق ہے نا، وہ زیروں زبروں کا فرق ہے، وقف کا فرق ہے. مختلف علاقوں میں مختلف حروف اور الفاظ کو مختلف ادا کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو تذکیر و تانیث کا فرق ہے. جیسے ہمارا دلی کا ہے نا، ہم یہاں دہی کو مونس استعمال کرتے ہیں، دلی والے مذکر استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دہی کھٹی ہے، وہ کہتے ہیں دہی کھٹا ہے. تو یہ فرق مذکر مونس کے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی الفاظ کے ہوتے ہیں. تو وہ بنیادی گرامیٹیکل فرق ہے ایکسنٹ. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا وہ ہمارا موضوع بحث بھی نہیں ہے، اور وہ ہماری پہنچ میں بھی نہیں، رینج سے اوپر کی چیز ہے. بس آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ دراصل کیا ہے؟
یہ 7 ڈفرنٹ قاری ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ 7 لہجے نہیں ہیں، یہ 7 ڈفرنٹ قاری ہیں، کسی کو بھی فالو کر لیں، اور ضروری نہیں ان 7 کو ہی فالو کریں، آپ کسی بھی قاری کو فالو کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی کوشچن، کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ چلیے پھر آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں، کل پریکٹیکل شروع ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔